بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا ڈاکو و گنہگار تھا۔ اس نے 90 قتل کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے ظلم کیا تھا۔ اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی اور وہ توبہ کرنے کے ارادے سے، اللہ سے بخشش مانگنے کے غرض سے ایک عام شخص کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی توبہ کا طریقہ سکھا دو تاکہ میں توبہ کر کے نیک بن جاؤں۔ اب وہ جو عام شخص تھا اس نے اس سے پوچھا، تمہارا گناہ کیا ہے جس پر تم توبہ کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 90 قتل کیے ہیں۔ یہ سننا تھا، وہ عام شخص ہنس پڑا اور مذاق اڑانے لگا۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ اس کے پاس ایک چھری پڑی تھی، اسی چھری سے اس نے اس کو ذبح کر دیا۔ 100 کی گنتی پوری ہو گئی۔ 100 لوگوں کو اس نے اب تک موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ 100 لوگوں کا قاتل اب بن گیا۔ اب جیسے ہی اس کو 100واں خون کرنا تھا، وہ خون اس کے ہاتھوں پر لگنا تھا، اس کو اور زیادہ شرمندگی اور ندامت اور توبہ کا خیال آیا کہ میں تو توبہ کرنے آیا تھا، میں تو بخشش اللہ سے مانگنے آیا تھا، میں تو توبہ کا طریقہ سیکھنے کے لیے اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے غصہ دلایا تو میں نے اس پر بھی چھری چلا دی۔ اب اس پر اس کو اور زیادہ شرمندگی ہوئی۔ اب وہ لوگوں کو پوچھتا ایک اللہ والے، ایک عالم دین کے پاس پہنچا۔ وہ عالم دین کے پاس بیٹھ کر ان سے مسئلہ پوچھنے لگا کہ حضرت، میں ایسا بڑا قاتل ہوں، ایسا بڑا گنہگار ہوں، ایسا بڑا ظالم ہوں، کیا میرا کوئی توبہ کا طریقہ ہے تاکہ میں توبہ کر کے اللہ سے رجوع کر لوں، اللہ سے معافی مانگ لوں، اللہ سے بخشش مانگ لوں؟ تو اس پر وہ اللہ والوں نے اسے دیکھ کر اسے ایک رائے دی کہ بھائی، تو یہ علاقے میں گناہ کرتے کرتے بڑا ہے، اس علاقے کو تو نے گناہ کا ذریعہ و اڈا بنا لیا ہے، تو یہ علاقے میں رہ کر توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ایک کام کر، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو چلے جا، مکہ کو چلے جا، اور اسی علاقے میں اپنی باقی زندگی گزار دے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے۔ اب یہ بات اس نے سننا تھا۔ اب وہ توبہ کے غرض سے کعبۃ اللہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ جو کچھ تھا اس کے پاس وہ سب اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دے کر، ایک جھولا لے کر اس میں کچھ کھانا پانی سامان رکھ کر کعبۃ اللہ کی طرف چل دیا۔ میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھو مکے کو پہنچنے کے 7 دن لگتے تھے چل کر جانے پر، پیدل یہ چلتا تو 7 دن ہوتے مکہ کعبۃ اللہ پہنچنے کو۔ ایسا سفر اس نے شروع کیا۔ اب اللہ کا کرنا، اللہ کا حکم دیکھیے، 3 دن پیدل چلا تھا، 3 راتیں اس نے آرام کیے تھے، اور چوتھے دن کا سفر آغاز کرنا تھا، اللہ کے حکم سے موت آ گئی، مر گیا۔ اب جیسے ہی یہ مرا، آسمان سے علین کے 500 فرشتے، سجین کے 500 فرشتے، علین بولتے ہیں جنت کے داروغے، جنت کی ہی رکھوالے فرشتے، اور سجین بولتے ہیں جہنم کے داروغے، جہنم کے رکھوالے فرشتے۔ اب یہ 500 جنت کے فرشتے، 500 جہنم کے فرشتے اس کی میت، اس کی روح کو لینے کے لیے آ گئے۔ اب جو 500 جنت کے فرشتے تھے وہ گلدستے لے کر آئے ہیں، یہ تو جنتی ہے، اس نے تو توبہ کر لی ہے، اللہ سے اس نے بخشش مانگ لی ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور 500 جہنم کے فرشتے کفن کا بدبودار کپڑا لے کر آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس نے ابھی توبہ نہیں کی ہے، اس نے توبہ کرنے کے لیے سفر شروع کیا ہے، اس کی توبہ ابھی اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوئی ہے، یہ جہنم کا مستحق ہے، اس لیے ہم اس کو جہنم لے جائیں گے۔ اب یہ دونوں کی بحث ہو رہی تھی، اللہ نے ایک اور بڑے فرشتے کو آسمان سے اتارا اور اس نے حکم دیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم دونوں سب سے پہلے اس کی جگہ کو ماپو۔ یہ اگر کعبۃ اللہ کے قریب ہے، مکہ کے قریب ہے، تو یہ توبہ کر چکا ہے، اس کی توبہ اللہ نے منظور کر لی ہے، یہ جنتی ہے، یہ علین کو جانے کے حق رکھتا ہے۔ اگر یہ اس کے گاؤں کے قریب ہے تو یہ گنہگار ہے، اس کی توبہ ابھی قبول نہیں ہوئی، اسے سجین لے جایا جائے۔ اب یہ بات کرنا تھا، یہ حکم سننا تھا، فرشتے ماپنے کے لیے اس ناپ کو لے کر ماپنا شروع کرے۔ اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سکڑ جا کعبۃ اللہ کی طرف، پھیل جا اس کے گاؤں کی طرف۔ جیسے ہی زمین نے اللہ کا حکم سنا، وہ سکڑتی چلی گئی، وہ کعبۃ اللہ کے 2 دن قریب پہنچ گیا اور اپنے گاؤں سے 5 دن دور ہو گیا۔ اب ماپنے والے فرشتوں نے ماپا کہ یہ تو کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ گیا ہے، اس کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لی ہے، اور یہ اللہ کا محبوب بندہ بن گیا ہے۔
اب جو سجین کے فرشتے تھے وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے اور اللہ نے اسے پاک روحوں میں شامل کر لیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ بندوں کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا بہانے نواز ہے، حیلہ نواز ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے رحمت اور بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے پکی سچی توبہ کرتے رہنے کی اور اس توبہ پر موت تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔